آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرآ عظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے عبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے اکٹھے ہیں، اور آج کی یہ دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل، جسے محفل ولادت مصطفیٰ کا عنوان دیا گیا ہے، یہ خالصتاً اللہ اس کے رسول کی محبت میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی قاری محمد صدیق حیدری صاحب کو، حضرت مولانا توقیر صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور بھائی مولانا فاروق عثمانی صاحب کو جنہوں نے مجھ سے ٹائم مانگا تھا، جن کے پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ اسٹیج پہ ہمارے بھائی مولانا محمد معاویہ صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا عرفان حیدری صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے تحصیل احمد پرسیال کے صدر فوجی محمد رمضان خان بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا عمر معاویہ یزدانی صاحب جو تحصیل 18 ہزاری کے ذمہ دار ہیں۔ آپ حضرات اور ہم سب اس وقت خالصتاً ایک دینی محفل میں دین کی نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، پوری آیت بھی نہیں پڑھی۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ پکی بات ہے کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ اپنے آخری پیغمبر کو ان کے نصیب میں لکھ دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ رب لم یزل نے یوں تو اس کائنات میں ہم پر بے پناہ احسانات کیے ہیں۔ چاند کا اپنے راستے پہ چلنا، سورج کا اپنی منزل طے کرنا، ستاروں کا اپنے مرکز پہ چمکنا، زمین کا پھیلاؤ، آسمان کی بلندیاں، کائنات کی وسعتیں، پھول اور کلیاں، اس کائنات میں پھرتی ہوئی خوبصورت تتلیاں، حسین وادیاں، لہلہاتے کھیت، بہتی ہوئی ندیاں، انسانوں اور جنوں کا ہجوم، فرشتوں اور ملائکہ کی باتیں، جنت اور جنت کا حسن، پوری کی پوری کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، سانس واپس جا رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، کان سن رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، زبان بول رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، دماغ سوچ رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، دل دھڑک رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، نظام انہضام اپنے کام میں مصروف ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہمارے دماغ مضبوط ہیں، اللہ کی نعمت ہے، ہوش و حواس کی وادیوں میں ہم پھر رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، رب نے ہمیں کلمہ دیا، اللہ کی نعمت ہے، حضور جیسی نعمت دی، اللہ کی نعمت ہے۔ نعمتیں تو بے بہا ہیں، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، سوچنا چاہو تو سوچ ختم ہوگی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن اللہ نے پورے قرآن میں یہ ضرور کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، لیکن احسان نہیں جتایا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے سیب پیدا کر دیے، میرا احسان یاد رکھنا، کائنات بنائی، میرا احسان یاد رکھنا۔ نعمتوں کا اظہار ضرور کیا، احسان نہیں جتلایا۔
لیکن جب باری حضور کی آئی، جب باری تاجدار ختم نبوت کی آئی، جب باری دانائے سبل کی آئی، جب باری ختم الرسل کی آئی، جب باری امام الانبیاء کی آئی، جب باری سید الاتقیاء کی آئی، جب باری خاتم المعصومین کی آئی، تو کائنات کے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے مومنو یاد رکھو اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر، اس بعث فیہم رسولا کہ اپنے آخری پیغمبر کو تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اے میرے مالک اگر احسان جتانا تھا تو پہلے جتا دیتے، زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی احسان نہیں جتایا، دریاؤں اور سمندروں کی بات چلی احسان نہیں جتایا، رزق اور عزت کی باتیں ہوئی احسان نہیں جتایا، تو پھر آج کیا ہوا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، عبد المطلب کا خاندان ہے، جناب عبداللہ کا گھر ہے، سیدہ آمنہ کی گود ہے، صبح صادق کا وقت ہے، حضور کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین اس کائنات میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ آقا کے آنے کے بعد کائنات کا رب آپ بھی بول اٹھے ہیں لقد من اللہ، لوگوں میرا احسان یاد رکھنا، اس کو سادہ کر دیں، میرا احسان یاد رکھنا۔ میرے رب اگر احسان جتانا تھا تو آدم بھی تو آپ کی نعمت ہے، نوح بھی تو آپ کی نعمت ہے، شیس بھی تو آپ کی نعمت ہے، لوط بھی تو آپ کی نعمت ہے، حضرت یعقوب بھی آپ کی نعمت ہے، جناب ایوب بھی آپ کی نعمت ہے، حضرت خلیل آپ کی نعمت ہے، جناب ذبیح اللہ آپ کی نعمت ہے، جناب کلیم اللہ آپ کی نعمت ہے، جناب روح اللہ آپ کی نعمت ہے، ہر نبی آپ کی طرف سے نعمت ہے، ہر نبی آپ کی طرف سے قوم پہ رحمت ہے، ہر نبی آپ کی نشانیوں کا شاہد ہے، ہر نبی آپ کی قدرت کا گواہ ہے۔ میرا رب آدم سے عیسیٰ تک نبی بھیجے احسان نہیں جتایا، پھر آج جب نبیوں کے امام آئے تو احسان کیوں جتایا؟ میرا مالک احسان جتانا تو بندوں کا کام ہوتا ہے۔ بندے کہتے ہیں تیرے گھر کچا رستہ تھا، میں نے سولنگ فلاں سے لے کے تجھے دیا، تو مقروض تھا میں نے تیرا قرضہ اتروایا، تجھے فلاں حاجت تھی میں نے تیری فلاں حاجت پوری کی، ہم نے تمہیں نلکا لگوا کے دیا، ہم نے تمہیں سڑکیں لے کے دی، ہم نے تمہارے لیے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ احسان جتلانا تو بندوں کا کام ہے، آپ تو رب ہے، خالق ہو کے احسان جتلاتے ہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں بے شک آدم سے عیسیٰ تک نبی آئے، ہر نبی کا آنا میرا احسان ہے، ہر نبی نے اس دھرتی پہ احسان کیا، ہر نبی نے اپنی قوم پہ احسان کیا، لیکن وہ احسانات بالکل بہت بڑے احسان تھے، لیکن احسان آئے واپس ہوتے گئے۔ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء ایک زمانے کے لیے تھے، ایک علاقے کے لیے تھے، ایک قوم کے لیے تھے، ایک مخصوص طبقے کے لیے تھے، لیکن اس کائنات میں بسنے والے مسلمان امت کے لوگوں، تمہارے اوپر جو میں احسان کر رہا ہوں زمانے کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں ہے۔ اب جو تمہیں پیغمبر دے رہا ہوں وہ زمانے کا نہیں زمن کا پیغمبر ہے، اب جو تمہیں پیغمبر دے رہا ہوں علاقے کا نہیں پورے عالم کا پیغمبر ہے، اب جو تمہیں پیغمبر دے رہا ہوں انسانوں کا نہیں جنوں کا بھی پیغمبر ہے، اب جو تمہیں پیغمبر دے رہا ہوں صرف جن نہیں ملائکہ کا بھی پیغمبر ہے، اب جو میں تمہیں نبی دے رہا ہوں پھر نبی نہیں نبیوں کا بھی نبی ہے، اب جو میں تمہیں نبی دے رہا ہوں اس کی نبوت صرف مکہ تک نہیں، اس کی نبوت صرف غار حرا تک نہیں، اس کی نبوت صرف غار ثور تک نہیں، اس کی نبوت صرف مدینہ کی گلیوں تک نہیں، اس کی نبوت بدر احد حنین تبوک تک نہیں، اس کی نبوت شام اور یمن تک نہیں، اس کی نبوت کربلا تک نہیں، اس کی نبوت کے چلتے کائنات کے آخری حصے تک ہوئے کہ تمہارے نصیب میں نے اس پیغمبر کو لکھا ہے جو زمانے کا نہیں زمن کا پیغمبر ہے، علاقے کا نہیں عالم کا پیغمبر ہے، قوم کا نہیں اقوام کا پیغمبر ہے، جو اس کائنات میں آیا ہے تو واپس نہ جائے گا۔ تو ایسا پیغمبر جو زمانے کا پیغمبر ہو، ایسا پیغمبر جو عالم کا پیغمبر ہو، ایسا پیغمبر جو اقوام کا پیغمبر ہو، ایسا پیغمبر جو ساری مخلوق کا پیغمبر ہو، ایسے اعلیٰ پیغمبر کو، ایسے اولا پیغمبر کو، ایسے عرفہ پیغمبر کو میں رب العالمین تمہاری جھولی میں رکھ کے لقد من اللہ نہ کہتا تو بتا پھر کیا کہتا؟
نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر۔ میرے رب احسان تو ہے، لیکن احسان پہلے بھی تو تھا، سب کچھ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے، وہ سب کچھ آپ دیتے گئے، آپ نے احسان نہیں جتلایا تو پھر آج کیوں کہہ دیا لقد من اللہ؟ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں چاند تارے پھول کلیاں سورج کہکشائیں جو کچھ بھی ہے یہ سب دنیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اور دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں اگر ایک مکھی یا مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ فرعون کو حکومت نہ دیتا، اللہ قارون کو خزانے نہ دیتا، اللہ حامان کو سلطنت نہ دیتا، اللہ شداد کو قوت نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی اوقات نہیں تھی، اپنوں کو بھی دے دی بیگانوں کو بھی دے دی، لیکن تمہارے نصیب میں جس پیغمبر کو لکھا ہے عرش سے لے کے فرش تک کائنات ساری میں اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی تھا جو تمہاری جھولی میں ڈال دیا گیا۔ تمہاری جھولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کی بات ہے، ورنہ ہمیں ان کی جھولی میں ڈالا گیا ہے۔ ہمارا نصیب اچھا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمارا مقدر اچھا ہے کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہمارا نصیب اچھا ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں آئے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا جو پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں کے اوپر۔ میرے رب احسان کیا تو کتنا کیا؟ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں پہلے جتنے نبی آئے ان کا فیض ایک علاقے تک تھا، پہلے جتنے نبی آئے ان کا فیض ایک زمانے تک تھا، پہلے جتنے نبی آئے ان کی نبوت کا ایک دورانیہ تھا، دور پورا ہوا نبی نبوت سمیت واپس چلے گئے، ہے اگرچہ نبی لیکن ان کی نبوت یہاں پہ اب نافذ نہیں ہو سکتی، دور ختم ہوا، رسول رسالت سمیت واپس چلے گئے، ہے ابھی بھی رسول لیکن ان کی رسالت دھرتی پہ نافذ نہیں ہو سکتی، دور پورا ہوا، پیغمبر واپس چلے گئے اپنی پیغمبری سمیت، پیغمبر تو وہ آج بھی ہے لیکن ان کی پیغمبری دھرتی پہ نافذ نہیں ہو سکتی، ان کا دور پورا ہو گیا، ان کا زمانہ پورا ہو گیا، ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ ہر نبی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گیا ہے، ہر نبی اپنا کام پورا کر کے گیا ہے، ہر نبی اپنے مقصد میں 100% کامیاب لوٹا ہے، لیکن ماننے والوں کی تعداد کسی کے نصیبے میں 1، کسی کے نصیبے میں 10، کسی کے نصیبے میں 40، کسی کے نصیبے میں چند 100، لیکن قربان آمنہ کے در یتیم پر کہ کائنات کے رب نے جب حضور کو اس کائنات میں بھیج دیا تو میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ قدم رکھ دیا، تو اب حضور کی بات نور نہیں ہے، انوار کی صورت میں ہے، حضور کی بات برکت نہیں ہے، برکات کی صورت میں ہے، حضور کی بات معجزہ نہیں ہے، معجزات کی صورت میں ہے، حضور کی بات رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین کی صورت میں ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں اب تمہارے نصیب میں میں ایسا پیغمبر لکھ رہا ہوں جس پیغمبر کے آنے کی دیر ہے کہ دلوں کے حال بدلیں گے تو اس نبی کے صدقے، سوچوں کے زاویے بدلیں گے تو اس نبی کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آئے گا تو اس نبی کے صدقے، باؤں کے قدموں میں جنت رکھی جائے گی اس نبی کے صدقے، کردار اپنی بلندی کو پہنچے گا اس نبی کے صدقے، گفتار اپنی چاشنی حاصل کرے گی اس نبی کے صدقے، دنیا گفتار اور کردار سے واقف ہوگی اس نبی کے صدقے۔ اب تمہارے مقدر میں ایسا نبی بھیج رہا ہوں کہ جس کے قدم رکھنے کی دیر ہے اندھیرے سویرے بن جائیں گے، دکھ کی کالی لمبی راتیں ختم ہو جائے گی، تو ایسا نبی جو نور نہیں انوارات والا ہے، برکت نہیں برکات والا ہے، معجزہ نہیں معجزات والا ہے، ایسے اعلیٰ پیغمبر کو، ایسے اولا پیغمبر کو، ایسے عرفہ پیغمبر کو، ایسے اونچے پیغمبر کو تمہارے نصیب میں لکھ کے کائنات کا رب لقد من اللہ کہتا تو بتا پھر کیا کہتا؟
شان رسالت شان رسالت تاجدار ختم نبوت